کہ جیسے مختلف روایتوں میں یہ مضمون آیا ہے کہ نماز اپنی موجودہ شکل تک مختلف احوال سے گزرتی آئی. اس وقت جو موجودہ شکل ہے نماز کی، شروع سے یہ شکل نہیں تھی. نماز میں بہت سی شکلیں پہلے تھی، پھر بدلتی موجودہ شکل تک آئی. مثلا پہلے نماز پڑھتے ہوئے ضروری بات چیت بھی ہوتی تھی. کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب بھی نماز ہی میں دے دیتے تھے. کوئی اور بات کرے ضروری، اس بات کا جواب بھی نماز ہی میں دے دیتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ چیز بعد میں بدل گئی. قوموا للہ قانتین جب یہ آیت نازل ہوئی تو امرنا بالسکوت. اسی طریقے پر پہلے اگر جماعت میں کوئی دیر سے آئے اور مسبوق ہو جائے تو طریقہ یہ تھا کہ وہ آتے ہی کسی نمازی سے پوچھے بھائی کتنی رکعتیں ہو گئی. اس نے کہا 1 ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی. یہ تکبیر تحریم نیت کر کے تکبیر تحریمہ کر کے پہلے وہ امام سے چھٹی ہوئی رکعتیں پہلے پڑھتا ہے اور وہ چھٹی ہوئی رکعتیں پڑھ کر پھر امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے. یہی طریقہ شروع میں تھا. ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر سے آئے اور مسبوق بن گئے. انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ امام صاحب اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ مسبوق اپنی الگ پڑھ کر پھر شامل ہوں گے. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قاعدے میں ہے، کوئی کھڑا ہے اور امام اور جماعت الگ عمل کر رہی ہے. ساری مسجد میں افرا تفری ہے. یہ بات ان کو پسند نہیں آئی تو انہوں نے آتے ہی امام کی نماز میں شامل ہو گئے. جب حضور نے سلام پھیرا تب انہوں نے کھڑے ہو کر اپنی باقی نماز پوری کی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان معاذ قد سن لکم، معاذ نے ایک اچھا طریقہ تمہارے لیے جاری کیا ہے، آئندہ اسی طریقے پہ عمل کرو. چنانچہ اس دن سے مسئلہ بدل گیا کہ جو بھی مسبوق آئے گا جس حال میں امام ہے اسی میں شریک ہو جائے گا اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ کھڑا ہو کر کے اپنی باقی نماز پڑھے گا. یہ بھی ایک طریقہ تھا. اسی طریقے پر شروع میں نے بتایا تھا کہ عربوں کے یہاں کسی چیز کے یاد کرنے کا طریقہ ہے تلقین. یہ تلقین نماز میں کی جاتی تھی اور مقتدی امام کے ساتھ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور مقتدی امام کے ساتھ سورت بھی پڑھتے تھے. اور وہ تلقین جب مثلا امام نے پڑھا الف لام میم، جب وہ خاموش ہوگا تو سارا مجمع دل میں کہے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جب امام خاموش ہوگا تو سارا مجمع دل میں یہ آیت لوٹائے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. غرض امام رکوع 2 رکوع جتنے پڑھے گا ایک ایک آیت پر جب رکے گا تو مقتدی اس کا اعادہ کریں گے. یہ تلقین ہے اور اس تلقین کے ذریعے سے صحابہ یاد کرتے ہیں، قرآن کریم یاد کرتے تھے. قرآن کریم کے یاد کرنے کے لیے یہی طریقہ رکھا گیا تھا. کہیں روایت پڑھو گے فلاں صحابی کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں سورہ قاف اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ میں نے حضور کا وہ سورہ قاف پڑھنا سن کر یاد کی. تو وہ یاد کرنے کی شکل یہی ہے کہ وہ خطبے میں بھی تلقین ہوتی تھی. جب حضور خطبے میں آیت پڑھیں گے ایک ایک آیت پر رکیں گے تو سارا مجمع جو ہے وہ دل کے اندر اس آیت کو تکرار کرے گا اور یہی تلقین اسی طرح سے حفظ ہوتا. تو عربوں کا یہ مزاج ہے اور آج بھی عربوں کے یہاں تلقین ہی کا طریقہ ہے. وہ تلقین ہی سے یاد کر سکتے ہیں، رٹ کر یاد نہیں کر سکتے. اور بڑی عمر کے جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے رٹنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تلقین ہی کا طریقہ ہے. تو اسلام کے دور اول میں روایات میں صراحت ہے کہ حضور جب نماز پڑھاتے تھے تو مقتدی جواب دیتے. روایت میں صراحت ہے کہ جب حضور نماز پڑھاتے تھے تو مقتدی جواب دیتے تھے. جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ حضور پڑھتے تھے مقتدی بھی دل میں اس کا اعادہ کرتے تھے اور اس طریقے سے مقتدیوں کو قرآن حفظ ہوتا تھا، یاد ہوتا تھا. پھر ایک وقت کے بعد اس میں تبدیلی آئی.
لیکن تبدیلی ایک دم نہیں آئی. جیسے رفع یدین ساری نماز میں تھا، اس میں تبدیلی کہ ایک دم سب جگہ سے رفع یدین ختم، یوں تبدیلی نہیں آئی، بلکہ بعض جگہوں سے چھوڑا، پھر بعض جگہوں سے چھوڑا، پھر بعض جگہوں سے چھوڑا. اسی طریقے سے اس مسئلے میں بھی تبدیلی آئی کہ سب سے پہلے لوگوں کو امام کے ساتھ سورت پڑھنے سے منع کر دیا. لا تفعلوا، یہاں جو اس واقعے میں جو فجر کا حضور کا واقعہ ہے، اس میں جو حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں کوئی ایک دو نہیں پڑھ رہے، سارا ہی مجمع پڑھ رہا. چنانچہ جب حضور نے پوچھا کہ انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قالوا بلی، قالوا نعم، سب نے کہا کہ جی ہم پڑھتے ہیں. تو پہلی مرتبہ منع کیا گیا کہ لا تفعلوا، اب امام کے پیچھے نہیں پڑھنا. لیکن فاتحہ کی اباحت باقی رکھی. پہلے جو فاتحہ اور سورت مقتدی دونوں پڑھتے تھے، یہ دونوں پڑھنا یہ بھی فرضیت کے درجے میں نہیں تھا. فرضیت کے درجے میں مقتدی پر قرات کبھی بھی نہیں رہی. فرضیت کے درجے میں مقتدی پر قرات کبھی بھی نہیں رہی. یہ تو قرآن کریم یاد کرنے کا ایک طریقہ جاری کیا گیا تھا کہ امام کے ساتھ ساتھ مقتدی بھی جواب دیں تاکہ ان کو یاد ہو جائے. پہلی مرتبہ منع کیا گیا لا تفعلوا، یعنی امام کے ساتھ سورت مت پڑھو. جب امام سورت قرات کرے تو امام کے ساتھ مت پڑھو. لیکن فاتحہ کی اباحت باقی رکھی الا بام القرآن. کیوں؟ فاتحہ امام کے ساتھ جو لوگ پڑھیں گے، جب امام فاتحہ پڑھ رہا ہے مقتدی بھی فاتحہ پڑھ رہا ہے، اور اس حال میں کوئی منازعت نہیں ہوتی. دیکھو ایک چیز رٹی ہوئی ہے بہت تیز. ہمارا ایک ساتھی تھا، نام نہیں لے رہا، تم لوگ پہچان جاؤ گے. ایک ساتھی تھا، تو وہ جب حفظ کرتا تھا تو بدماش بہت تھا. سبق جب سناتا تھا تو یاد نہیں کرتا تھا، کچا ہوتا، تو وہ ہقلاتا تھا. کیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب، اب آگے یاد نہیں آ رہا. الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب. تو اب استاد کہے گا لا ریب فیہ، تو لا ریب فیہ. یہ بدماشی کرتا تھا، جہاں یاد نہ ہو وہیں ہقلاتا تھا. ہم نے استاد سے بتا دیا کان میں کہ بدماش ہے. استاد بھی سمجھ گئے کہ یہ واقعات میں ہقلاہٹ نہیں ہے، یہ بدماشی کرتا ہے. ایک دن جب اس نے ہقلایا، زور سے ریپٹ مارا استاد نے اور کہا الحمد شریف پڑھ. اب الحمد شریف بے تکلف سنائی اس نے، کہا اب کیوں نہیں ہقلایا اس نے؟ تو یہ اگر لکنت تھی اور ہقلاہٹ تھی تو الحمد میں کیوں نہیں ہقلایا؟ تو جو بات ایسے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ جن کو یہ ہقلا جو ہوتا ہے بیماری ہوتی، وہ بھی جب قرآن پکا ہو جائے گا کتنی ہقلائے گا. تو جو چیز مضبوط پکی یاد ہے اس میں اگر یہ پیچھے والے سارے پھس 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 کرتے رہیں گے تو ابھی میں بے تکلف فاتحہ سناؤں گا. لیکن آپ مجھے کہیں کہ 7ویں پارے سے پڑھو، اب میں ذہن کو حاضر کر کے پڑھوں گا. اگر پیچھے والے پھس 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 کریں گے تو مجھے بھول ہوگی. یہ قدرتی بات ہے. تو اس لیے جب امام فاتحہ پڑھتا ہے، اگر پیچھے والے بھی فاتحہ پڑھتے ہیں تو امام کو کوئی الجھن نہیں ہوگی، کوئی منازعت نہیں ہوگی. لیکن جب امام سورت شروع کرے گا اس وقت اگر پیچھے لوگ کچھ بھی پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے یا سورت پڑھیں گے، تو اس کے جو ایک ہم ہما پیدا ہوگا، وہ ہم ہما جو ہے وہ امام کے ذہن میں خلل ڈالے گا اور امام کے لیے پڑھنا دشوار ہو جائے گا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ بے ام القرآن. اللہ بے ام القرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تم آؤ آ کر فاتحہ پڑھنا شروع کر دو. اللہ بے ام القرآن کا یہ مطلب نہیں ہے شروع سے جو شریک ہیں امام کے ساتھ، امام بھی فاتحہ پڑھ رہا ہے، تم بھی فاتحہ پڑھو. امام کے فاتحہ پڑھنے کے ساتھ مقتدی فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کی اباحت پڑھو. اس پڑھنے سے امام کو فاتحہ پڑھنے میں کوئی الجھن اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کیونکہ فاتحہ تو ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، وہ اتنا پکا ہے کہ اگر ساری دنیا شور کرے گی تو بھی آدمی فاتحہ پڑھے گا اور اس میں کوئی بھول نہیں ہوگی. لیکن جب وہ فاتحہ سے فارغ ہو کر اس نے سورت شروع کر دی، اب کوئی نہیں پڑھے گا، نہ پیچھے کوئی فاتحہ پڑھے گا نہ پیچھے کوئی سورت پڑھے گا. کیونکہ اب لوگوں کے پڑھنے سے جو ایک ہم ہما پیدا ہوگا
یہاں ایک بات اور سنو، ہمارا پڑھنا اور عربوں کا پڑھنا مختلف ہے. ہم افراط و تفریط ہے. ان کے یہاں کوئی عرب ہے، اس کے پاس کھڑے ہو تو وہ پوری نماز میں کیا پڑھ رہا ہے وہ پڑوسی سب سنے گا. رکوع میں بھی کہے گا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم. تو عربوں میں ایسا ہی پڑھا جاتا ہے، وہ جو پڑھے گا پڑوس والا سنے گا. اور ہمارے یہاں تفریط ہے، سرن پڑھنے والا اس کے ہونٹ ہی نہیں ہل رہے. ارے کیا پڑھ رہا؟ وہ دل میں پڑھ رہا، زبان نہیں ہل رہی، مخرج پر لگ نہیں رہی، حروف ادا نہیں ہو رہے اور پڑھ رہا. یہ ایسے پڑھنے سے نماز ہی نہیں ہوتی. مگر آپ ہمارے جاہلوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ سرن پڑھتے ہیں، سرن نہیں پڑھتے، پجامے میں پڑھتے ہیں. ان کے ہونٹ ہی نہیں ہل رہے، زبان حرکت کر کے مخرج پر لگ ہی نہیں رہی، حروف کی ادائیگی نہیں ہو رہی، تو سرن کہاں ہوا؟ یہ تو فی نفس ہی ہوا، دل میں تصور کرنا ہوا. دل میں تصور کرنے سے نماز نہیں ہوتی. تو ہمارے یہاں یوں تفریط ہے اور ان کے یہاں یوں افراط ہے. اس لیے آپ اپنے اوپر قیاس نہ کریں کہ امام کے ساتھ پیچھے پڑھتے ہیں تو کیا ہم پیدا ہوگا. تو آپ اپنے پر قیاس نہ کریں. عربوں کا جو مزاج ہے وہ اگر امام کے پیچھے کچھ بھی پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، تو پوری مسجد میں جب ہر ایک پڑھے گا تو ایک ہم پیدا ہوگا اور وہ امام کو پڑھنے میں الجھن پیدا کرے گا. تو اب اس مرحلے تک پہنچے ہیں کہ حضور نے قرات بند کر دی. یعنی امام جب فاتحہ پڑھ کر سورت شروع کرے تو اس سورت کا جو مقتدی جواب دیتے تھے وہ جواب دینا بند. اب کوئی امام کے ساتھ سورت نہیں پڑھے گا. ہاں جب امام فاتحہ پڑھے اس وقت فاتحہ پڑھنے کی مقتدیوں کو اجازت. یہ حدیث اس دور کی. عن عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا يا رسول الله اي والله. یعنی پوری تاکید کے ساتھ قسم کھا کر کہا کہ جی ہاں ہم پڑھتے ہیں. اي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح النكاح. وروى هذا الحديث یہ فجر کا واقعہ تو امام زہری روایت نہیں کرتے، تو پھر هذا الحديث کا کیا مصداق ہے؟ یہ جو فجر کے واقعے کا جو آخری ٹکڑا ہے، یہ آخری ٹکڑا هذا الحديث کا مصداق ہے. وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا أصح. یعنی یہ مستقل حدیث ہے، وہ اس فجر کے واقعے کا آخری ٹکڑا نہیں. والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. دیکھو حضرت نے نقطۂ اختلاف واضح طور پر متعین نہیں کیا ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ قائلین فاتحہ یہ حضرات ہیں. وهو قول مالک ابن انس. مالک ابن انس فاتحہ کے کہاں قائل ہیں؟ کہ وہ سری نماز میں مستحب کہتے ہیں. وابن المبارک، ابن المبارک بھی سری نماز میں مستحب کہتے ہیں. والشافعی، حضرت امام شافعی علیہ الرحمن سری نماز میں تو فرض کہتے ہیں، جہری نماز میں جھگڑا ہے کہ ان سے قول ثابت ہے یا نہیں. وأحمد، امام احمد کیسے قائلین فاتحہ ہیں؟ کہا وہ سری نماز میں مستحب کہتے ہیں اور جہری نماز میں امام کے سکتات میں اجازت دیتے ہیں. وإسحاق یرون القراءة خلف الامام. اگر اتنے عموم کے ساتھ یرون مراد ہے تو پھر حنفیہ بھی یہی کہتے ہیں. ان کے یہاں بھی سری نماز میں 5 قول ہیں، وجوب کا بھی قول ہے، تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے حضرت امام نے نقطۂ اختلاف صحیح متعین نہیں کیا. نقطۂ اختلاف یہ ہے کہ جہری نماز میں بھی مقتدی پر فاتحہ فرض ہے
اور اس کی دلیل یہ حدیث شریف انہوں نے پیش کی، مدعی نے. ہم نے جو اس پر اعتراض تھے وہ کیے کہ اس کی سند میں یہ کمی ہے، اس کے متن میں یہ اضطراب ہے، اس کا آخری ٹکڑا اس روایت کا حصہ نہیں ہے، وہ الگ ہے، اور اس روایت سے فرضیہ ثابت نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ یہ بحث ثابت ہوتی. اب اگلا باب ہے، اس میں پاسا پلٹے گا. دوسرا فریق آئے گا، وہ کہے گا کہ جہری نماز میں بھی نہیں، جہری نماز میں مقتدی کے لیے فاتحہ بھی ممنوع ہے. دیکھو فاتحہ کے علاوہ قرات ممنوع ہو ہی گئی لا تفعلوا میں، اور فاتحہ کی جو اباحت باقی رہی تھی. دوسرا فریق کہے گا کہ جہری نماز میں فاتحہ بھی ممنوع ہے، وہ اپنے دلائل پیش کرے گا، اور پہلا فریق اس پر جو اعتراض کرنے وہ اعتراض کرے گا. چلو 8:30 بات کرو شروع کرو. جن کے جمزنی کی عبارت میں نے رات دیکھی، اور وہی فرق وہاں ہے جو میں نے بتلایا تھا کہ 3 طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایک ہے قال ابو حنیفہ، اور ایک ہے عن ابی حنیفہ، اور ایک ہے فی قول ابی حنیفہ. یہ تینوں کے درجے الگ ہیں. مزنی میں عن ابی حنیفہ عن الشافعی ہے، قال شافعی نہیں ہے. اس لیے اگر خود امام مزنی امام شافعی علیہ الرحمہ کے ساتھ رات دن رہیں، اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے اخذ سے تلامذہ ہیں، اور یہ مسئلہ نماز کے فرض کا ہے، مگر مزنی نے امام شافعی سے نہیں سنا، خود امام مزنی نے امام شافعی سے نہیں سنا، اپنے ساتھی سے روایت کرتے ہیں. تو یہ کیسا نماز کا فرض ہے کہ رات دن ساتھ رہنے والا شاگرد بھی نہیں جانتا. اس لیے یہ دوسرے درجے کا قول ہے. اسی لیے میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ محققین کی رائے یہ ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ سے یہ بات ثابت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی ترک القراءۃ خلف الامام اذا جہر بالقراءۃ. میں نے بتلایا تھا کہ اب مسئلے کی صورت بدلے گی. مدعی وہ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جہری نماز میں سری سے کوئی بحث نہیں، جہری نماز میں مقتدی کے لیے فاتحہ جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، مکروہ تحریمی. یہ مدعی ہیں، یہ اپنے دلائل پیش کریں گے. دوسرا فریق اس پر نقد کرے گا. یہ ہے اس باب کا موضوع. اسی لیے باب میں اذا جہر بالقراءۃ کی تخصیص کی تھی. یہ مسئلہ جہری نماز کا ہے، سری نماز زیر بحث نہیں. وبه قال حدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن ابن شهاب عن ابن عقیمۃ اللیثی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک جہری نماز میں، کون سی نماز تھی اللہ جانے، دوسری کتابوں میں وضاحت ہے کہ یہ بھی فجر کی نماز کا قصہ ہے. نماز پڑھا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ سوال کیا کہ هل قرأ معی احد منکم آنفا، کیا پڑھا تم میں سے کسی نے. دیکھو پچھلی حدیث میں پچھلا باب گزرا ہے نا، اس باب میں نے ایک بات کہی تھی کہ پہل جو قائلین فاتحہ ہیں ان کے پاس صرف ایک حدیث ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے پچھلے باب میں وفی الباب لکھا ہی نہیں. یہی ایک حدیث ان کے پاس دلیل ہے اور کوئی دلیل نہیں. اس حدیث میں حضور نے جو سوال کیا تھا، انی اراکم تقرؤون وراء امامکم، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. اور یہاں کیا سوال ہے، هل قرأ احد منکم، کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے پڑھا.
یہ سوال کا جو انداز مختلف ہے، اس سے یہ سمجھنا چاہو تو سمجھ سکتے ہو کہ یہ الگ الگ ادوار کی روایتیں ہیں۔ وہ روایت اس دور کی ہے جب امام کے پیچھے عام طور پر پڑھا جاتا تھا، فاتحہ بھی پڑھا جاتا تھا، سورت بھی پڑھی جاتی تھی، وہ اس دور کی روایت ہے، اور یہ اس کے بعد کی روایت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جب متعین ہو جائے تو ناسخ منسوخ بنتے ہیں، روایتیں ناسخ منسوخ بنتی ہیں۔ تو اس میں خود یہ اشارہ ہے کہ اب حضور کے پیچھے مقتدی پڑھتے نہیں ہیں، کسی اکا دکا آدمی نے پڑھا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ حل قرأ معی احد منکم آنفا، کیا پڑھا میرے ساتھ تم میں سے کسی نے ابھی، یعنی اس نماز میں، آنفا مانے اس نماز میں۔ تو ایک بات تو یہ سمجھنی ہے کہ پچھلے باب کی روایت اور اس باب کی روایت میں یہ مقدم مؤخر ہیں، وہ دور اول کی روایت ہے، یہ دور ثانی کی روایت ہے، لہذا وہ منسوخ ہوگی یا ناسخ ہوگی۔ اور یہ بات ہم نے اس طرح متعین کی ہے کہ وہاں حضور نے جو سوال کا انداز تھا اور یہاں جو حضور کا سوال کا انداز ہے، دونوں متفاوت ہیں۔ پھر وہاں تمام صحابہ بولے تھے اور قسم کھا کر کے انہوں نے کہا تھا ای واللہ۔ یہاں ایک صاحب بولتے ہیں فقال رجل نعم یا رسول اللہ، ایک صاحب بولے کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے۔ یہ دوسرا قرینہ ہے کہ اب حضور کے پیچھے پڑھنے کا سلسلہ موقوف ہو گیا ہے۔ کوئی ایک آدھ آدمی نے پڑھا ہے، عام طور پر سب نے نہیں پڑھا ہے۔ اور پچھلی روایت میں جو صحابہ کا جواب تھا اس سے صاف یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ سبھی نے پڑھا ہے، اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ قسم کھا کر کے کہا تھا۔ قسم کھا کر کے قوت کے ساتھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جواز چلا آ رہا ہے، پہلے سے جواز چلا آ رہا ہے، اس لیے سب نے پڑھا ہے۔ اور اب امام کے پیچھے پڑھنے کا سلسلہ موقوف ہو گیا ہے، حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے ہی پڑھنے کا سلسلہ موقوف ہو گیا ہے۔ یعنی فاتحہ کی تو اباحت ہے، فاتحہ کی اباحت ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن فاتحہ کے علاوہ پڑھنے کا سلسلہ موقوف ہو گیا ہے۔ مگر کسی ایک صاحب نے فاتحہ کے علاوہ بھی پڑھا، یہ زمانے آگے پیچھے ہوئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں یہ سوچ رہا تھا نماز میں، انی اقول، کہ معنی میں یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن کریم پڑھنے میں میرے ساتھ منازعت کیوں ہو رہی ہے؟ مالی انازع القرآن، کیا بات ہے قرآن کریم میں میرے ساتھ منازعت کی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ عقل کا فیصلہ پڑھنے کا ہے، طبیعت اور دل ساتھ نہیں دے رہا، طبیعت میں انبساط نہیں پیدا ہو رہا، طبیعت میں سرور نہیں ہے، دل نہیں چاہ رہا، اور عقل کا فیصلہ پڑھنے کا ہے۔ تو عقل کے فیصلے کے مطابق حضور پڑھ بھی رہے ہیں اور انبساط نہیں ہے، انتباہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ مفہومی جملے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ پچھلی حدیث میں تو چونکہ ساری مسجد پڑھ رہی ہے، اس لیے ایک ہم ہمہ پیدا ہو رہا ہے جس سے امام کو پڑھنے میں الجھن ہو رہی ہے۔ یہاں تو ایک آدمی نے پڑھا ہے، اور ایک آدمی کے پڑھنے سے حضور کو الجھن کیوں ہو رہی ہے؟ ایک کے پڑھنے سے کوئی ہم ہمہ نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ خیال کہ اس ایک نے زور سے پڑھا ہوگا اس لیے حضور کو پڑھنے میں الجھن ہو رہی ہے، یہ خیال غلط ہے۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو حضور کے سوال کا یہ انداز نہ ہوتا، حل قرأ احد منکم معی آنفا، یہ سوال کا انداز نہیں ہوگا، بلکہ سوال کا انداز ہوگا ارے بھائی ناک میں انگلی کون ڈال رہا ہے؟ جب ہم نے ایک آدمی کو دیکھ لیا ہے کہ وہ بیٹھا بیٹھا ناک میں انگلی ڈال رہا ہے تو آپ پوچھیں گے کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے ناک میں انگلی ڈالی؟ ایسا سوال تھوڑا ہی کریں گے، سوال یہ کہیں گے کہ کس نے ناک میں انگلی ڈالی؟ تو اگر پیچھے کسی نے زور سے پڑھا ہوتا تو حضور سیدھا سوال یہ کرتے بھائی پیچھے کون پڑھ رہا تھا؟ مگر حضور فرما رہے ہیں کہ کیا آپ لوگوں میں سے میرے ساتھ اس نماز میں کسی نے پڑھا؟ یہ صاف اشارہ کر رہا ہے کہ پیچھے جو ایک پڑھنے والا ہے اس نے جہرن نہیں پڑھا،
لہذا یہ احتمال تو غلط ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ ایک کے پڑھنے سے تو کوئی ہم ہما نہیں پیدا ہوتا، پھر حضور کے ساتھ منازعت کیوں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امر منکر کا قلب صافی پر اثر پڑتا ہے، امر منکر کا قلب صافی پر اثر پڑتا ہے۔ اس موقع پر حضرت الاستاذ قدس سرہ نے ایک واقعہ سنایا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے استاد کے سر میں تیل لگانے یہ اشارہ کرتا